السلام علیکم. خیال رمضان سیریز کے ساتھ میں ہوں صبا، اور امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. اس سیریز میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے متعلق، کچھ ایسے معاملات کے متعلق جو ہمارے معاشرے کا، ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ ان کو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب میں بھی ان کی ممانعت ہے اور معاشرتی اعتبار سے بھی ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹائٹل آپ نے دیکھا، چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں بڑی بڑی برکتیں کھا جاتی ہیں، اور اس پہ میرا بہت فرم بلیو ہے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں ہیں یہ ہماری زندگیوں کا اور معاشرے کا ایسے حصہ بن چکی ہیں کہ ان کو اب ایک نارملائز کیا جا چکا ہے کہ وہ نارمل ہے، ان میں کسی کو کچھ غلط نظر نہیں آتا. اور اس چیز کا میں نے ایکسپیرینس کیا جب کچھ سال پہلے میں اپنی امی کی بیماری کے سلسلے میں پاکستان گئی، اور میں کافی عرصہ رہی، اور میرا بہت جگہ لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑا الگ الگ جگہوں پہ، جن میں بینکس بھی تھے، ہاسپٹلس تھے، ڈاکٹرز تھے، فارمیسیز تھیں، ٹیسٹ سینٹرز تھے. اور جہاں جہاں میں گئی تو مجھے اچھے لوگ بھی ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی عادت ہمیں پڑ گئی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارا نظام درہم برہم ہے. اور وعدہ وفائی، احساس ذمہ داری اور کمٹمنٹ، ان چیزوں کا احساس جو ہے وہ مٹتا چلا جا رہا ہے. تو یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ میں ہماری امی کی کوئی رپورٹ تھی، وہ آنی تھی، تو وہ ہم لینے کے لیے گئے. ہم امی کو لے کے نہیں گئے تھے، میں اور میرے بھائی ساتھ تھے. تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ نہیں، آپ واپس جائیں، اور جب آپ پیشنٹ کو لے کر آئیں گے نا تو پھر ہم آپ کو دیں گے. تو ہم پھر واپس آئے، گرمی بھی تھی، گھر بھی دور تھا. خیر پھر ہم دوبارہ ہم تینوں گئے. اب ہم وہاں جا کے بیٹھے، ہم اپنی باری کا انتظار کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں، آ ہی نہیں رہی. ریسیپشن پہ وہ نظر بھی آ رہی تھی خاتون، پھر وہ غائب ہو گئیں. پھر میں گئی ریسیپشن پہ، تو میں نے کہا کہ وہ کہاں گئیں؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ تو اپنی کمپیوٹر کی کلاس لینے چلی گئیں. اور میں اتنی حیران تھی کہ میری اس وقت ہنسی نکل گئی، یعنی کہ مجھے غصہ نہیں آیا، لیکن مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے کلیئر کہا کہ یوں کریں یوں کریں، اور ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور آپ نے بتانے کی یا کچھ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کری. اور ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں ہمیں مالی طور پہ بھی بڑی پریشانی فیس کرنی پڑی. اور کمٹمنٹ یا یہ کہ اس طرح کے معاملات اتنے سارے تھے کہ وہ ایک پوری لسٹ بن سکتی ہے. اچھا، یہ تو ایک وہاں کی بات تھی. اب میں آپ کو بتاؤں، جب ہم یہاں رہتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ بہت ساری سہولیات میسر ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز لے کر آئیں اور ہمیں وہ پسند نہیں آئے، صرف اس بنا پہ، چاہے وہ خراب ہو گئی ہے کچھ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اس بنا پہ ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سال سال بھر کے بعد بھی واپس کر سکتے ہیں. ایون آپ پودوں کو بھی واپس کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرجھا گئے ہیں، ان کی بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں الیکٹرانکس آئٹم وغیرہ کہ ان کی 30 days کی کے اندر اندر آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے. 30 days کے بعد وہ خراب ہو گئی ہیں تو کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، بہت فخریہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس بات پہ بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا، عقل استعمال کری، پیسے بچا لیے. کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز لی، وہ خراب ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے، آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے، اس کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ 30 دن کے بعد واپس نہیں ہو سکتی. تو لوگ کیا کرتے ہیں جناب، ہوشیاری کے وہ جاتے ہیں، انہوں نے ایک اور وہی پروڈکٹ بائی کرتے ہیں، پیکنگ چینج کرتے ہیں، پیکنگ چینج کر کے پرانی والی رکھ کے واپس کر دیتے ہیں، نئی والی استعمال کر لیتے ہیں، چیز بھی نئی آ جاتی ہے، پیسے بھی بچ جاتے ہیں، عقل مندی بھی بڑی ہو جاتی ہے. لیکن اس طرح کی حرکت کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس بے ایمانی کی وجہ سے جو بے برکتی آئے گی وہ کس رخ سے آئے گی، ہمیں کس رخ سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یا کون سی مشکل ہوگی جو اس طریقے کی حرکت کی وجہ سے ہمیں ملے گی. تو جناب ان چیزوں کا دھیان رکھیں. چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں بڑی بڑی برکتیں جو ہے وہ اٹھا لیتی ہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہے کسی سے، جب بھی ہم کسی کو مالی طور پہ یا ذہنی طور پہ یا کسی بھی طرح سے اپنی طرف سے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تو وہ یقیناً ہماری زندگیوں میں بے برکتی کا باعث ہوتا ہے. کیونکہ حقوق العباد جو ہیں وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ سے بڑھ کے رکھے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، مگر یہ جو تکلیف مچانے والی بات ہے، یہ یقیناً جس کو پہنچتی ہے وہی جانتا ہے.
اور ان چیز سے بچیں، کیونکہ یہ بہت تیزی سے ہمارے یہاں سرایت کر چکی ہیں یہ چیزیں، اور ہم ان پہ بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، آگے بڑھائیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس لیے بھی کہ یہ کسی کے لیے ریمائنڈر ثابت ہو سکتی ہے، اور کوئی اور بھی کسی اور کو بھی اس سے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ خیال رمضان میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔